बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है ये आपके साथ सवाल व जवाब का होता है। आपकी कॉल्स जो हैं उनका हमें इंतज़ार रहता है। आप अपने मसाइल जो हैं वो हमारे उलमा के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इमरान मज़ाहरी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, खैरियत से हैं आप? जी और आपकी कॉल्स का हद्दुल इम्कान इंशाअल्लाह कोशिश करके शरीयत में रहते हुए और दुनिया के अखलाकी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए जो भी बेहतरीन जवाब हो सका वो ज़रूर देंगे। इमरान भाई, हकीकत ये है कि अगर इंसान समझे इस बात को, समझना तो चाहिए वैसे, कि इंसान दुनिया में जितना मर्ज़ी अमीर हो या जितना मर्ज़ी गरीब हो, कब्र की जगह सबकी बराबर की है। और जो इंसान लेकर जाता है वो जो लट्ठे का सफ़ेद या किसी भी रंग का कफन है वो भी बुनियादी तौर पर रह दुनिया में ही जाता है, वो भी नहीं लेके जा सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मजाज उम्मत देखें तो एक राइटर है, अगर किसी ने ज़िंदगी में फ़लसफ़ा पढ़ना हो या पढ़ने वाले हों या इकबाल की तरफ जाना हो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी ने बर्नर्ड शॉ को ना पढ़ा हो। और बर्नर्ड शॉ ने एक ज़माने में कुरान पढ़ा और तर्जमा पढ़ा होगा यकीनन, इंग्लिश की ट्रांसलेशन पिक्टॉल की। तो उसने कहा कि मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत लिटरेचर कभी नहीं देखा और इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने हदायत या इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने इंसानियत के बारे में कोई तसव्वुरात नहीं देखे। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ जब मैंने कुरान पढ़ा। ये एक फ़लसफ़ी कह रहा है जो कि गैर मुसलमान है, कहता है लेकिन उसके बाद जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मुझे लगा कि या ये सच्चे हैं या ये सच्चा है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, या इनके लिए नहीं है या ये इनके लिए नहीं है। ऐसी क्यों बात है कि उम्मत जो है उसकी तश्कील कुरान के मुताबिक ना हो पाई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाल भाई, बड़ी अहम बात आपने की है। कुरान उम्मत का एक मायार बताता है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। बेशक इब्राहीम तन्हा उम्मत थे, अल्लाह के लिए कुनूत किया करते थे। यानी उम्मत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत हो, उम्मत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितने अफराद हैं वो सारे के सारे किसी एक कॉन्सेप्ट पे इकट्ठे हो जाएं। उम्मत होने के लिए काफ़ी है कि अगर हक पे है तो फिर अकेला भी उम्मत है, और अगर बातिल है तो फिर कसरत भी गुमराही है। इमरान भाई, आप ये जुमला दोबारा कहिए, क्या भारी जुमला कहा आपने। उम्मत के लिए ज़रूरी है कि अगर हक पर है तो फिर तन्हा भी उम्मत है, फिर अकेला भी हो तो उम्मत है, फिर उम्मत है। बहुत से अदवार है, अगर ना हक पे नहीं है तो सब जितने मर्जी हो वो उम्मत जो है कोई मानी नहीं रखती। फिर कोई मानी नहीं अक्सरियत जो है वो डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में तो कुछ माने रखती है, क्योंकि वहाँ काउंटिंग होती है, वहाँ क्वालिटी नहीं देखी जाती। लेकिन दीन ये देखता है कि हक पे कौन है। ठीक, जो हक पे है वो उम्मत है, ये कुरान का फैसला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान वाजिबुल अज़ान जो है, जो बड़ा मारूफ है, उसमें उन्होंने फरमाया कि ला तजतमिउ उम्मती अला खताइन या ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लाला। मेरी उम्मत गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि उसका अक्स है उस आयत का, कि मेरी उम्मत जिस पे इकट्ठी होगी वो हक होगा, और जो हक पर नहीं है वो उम्मत नहीं है। जी, वो उम्मत नहीं है। बिल्कुल, मतलब कोई बैलेंस हो जाती है, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है कि जो जलालत पे है वो मेरी उम्मत नहीं है। मेरी उम्मत वो है जो हक पे है, और अगर हक पे है तो फिर अकेला भी उम्मत है। क्या खूबसूरत बात है। कॉलर से बात करते हैं, लेकिन इस बात का लुत्फ जो है ना वो अब जैसे कहना चाहिए ना कि आमतौर पे कहते हैं किसी भी जगह जाते हैं, किसी बुजुर्ग के साथ बैठते हैं तो कहते हैं जनाब बस आपका जुमला जो है ना मजलिस हो गई। तो मेरी तरफ से तो आज ये मजलिस हो गई कि अगर हक पर है तो उम्मत है, और हक पे अगर नहीं है तो वो जितनी मर्जी तादाद वो डेमोक्रेटिक हो सकती है लेकिन उम्मती नहीं। इस बात पे हो सकता है आपका तजिया अगर होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था एक ना रिश्ते के बारे में। अपने लड़के का नाम मुबशर है और मेरा नाम अस्मा है, तो ये ठीक है? आपको कैसा लगता है मुबशर? सर नहीं, मतलब वो अभी अच्छा है, मतलब जॉब ठीक है, सही है। तुमने जॉब पे फैसला करना है? नहीं, मतलब अभी तो फोटो और जिस जॉब का पता है ना, नेचर तो अभी नहीं पता ना। नहीं, नेचर के अलावा खानदानी भी तो कोई बात होती है ना। जी, कैसे लोग हैं? खानदान भी सर ठीक है, अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? क्या कैसे देखा तुमने अस्मा?
सर मीन उनके जो फर्स्ट मीटिंग ही मेरी उनके साथ हुई है, तो उनका मतलब बिहेवियर, मिलना जुलना, बोलना, वो सब कुछ अच्छा लगा है। तो तुम्हारे तकाज़ों में, सिलेक्शन के तकाज़ों में ईमानदारी और शराफत शामिल हुआ कभी? जी जी सर। तुमने देखा उनको, इस नज़रिए से परखा तुमने उनको, या तुम्हारे घर वालों ने परखा? सर मतलब आसपास के लोगों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे वक्फे में मैं जो है वो अपने सारे साथियों के साथ, सारी टीम के साथ इमरान साहब की सिर्फ इस बात का लुत्फ़ लेते रहे हम कि उम्मत वही है जो हक़ पर खड़ी है। इतने साल हमने गुजार दिए इमरान अंसारी भाई इस कन्फ्यूजन में कि उम्मत यूँ क्यों नहीं करती, उम्मत यूँ क्यों नहीं करती। वो तो चीता चीता लोग हक़ के साथ हैं, वो करते हैं, इसलिए ये कायनात चल रही है। लेकिन हक़ के साथ खड़े होने वाला उम्मती है, और हज़रत इब्राहीम अकेले उम्मत थे। अब गौर कीजिए कि उनके ज़माने में कितने लोग थे, और वो बुतों को तोड़ने से लेके, सितारों को खुदा कहने से लेके, के वाक़े से लेके हज़रत इस्माइल तक आइए, एक लंबी ज़िंदगी की दास्तान है। और आपका ईमान जो है वो किस कदर पुख्ता है, जो हक़ के साथ है वही उम्मत है। क्या खूबसूरत बात आज समझ में आई है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी बेटा। कुतुब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मुझे पता है, मैं कई साल से आपको कॉल कर रही हूँ। आज मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हाँ। जी मेरा बेटा। मैं बहन हूँ आपकी, मेरे को 3 सवाल पूछने हैं आपसे। जी जी। बहुत सालों से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आज मेरी खुश नसीबी है कि मेरी आपसे मैं बात कर रही हूँ। मेरी एक तो सवाल है, मेरी बेटी का नाम है फिजा। अच्छा। हाँ, उसका रिश्ता आया है गैरों में, अपनों ने मांगा नहीं। अरे मुसलमान तो है ना जी? मुसलमान नहीं है? मुसलमान है। तो गैर कैसे हुए? तवक्कल पे कह रहे, तुमने पूछा नहीं। मैंने कहा नहीं, हम मुसलमान है अल्लाह के तवक्कल पे। लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं बिलाल भाई से नाम क्या? फिजा के लिए जो रिश्ता है उसका नाम क्या है? साजिद नाम है। सादिक बहुत अच्छा इंसान है ना? बहुत अच्छा इंसान है, शरीफ आदमी है, शरीफ नफ्स है। तुम्हारी बेटी की डांट वांट सुन लेगा जी। और मेरी बेटी थोड़ा ना वो जैसे बड़ी हुई है, लेकिन इतनी नेचर नहीं है, इसको थोड़ा कान का मसला है। नहीं, मैच्योर वो बिल्कुल है। तुम शादी के बाद देख लेना, उसके अंदर ना बच्चा बनने की सलाहियत रोमांस की वजह से ज्यादा है। इस पे तुम आंख छोड़ दो, बच्चा अच्छा है, तुम इसकी शादी करो, अल्लाह कामयाबी देगा। अगली बात, अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बिलाल भाई, एक मेरी बेटी है, इससे फिजा से छोटी, निदा, उसकी मैंने शादी, क्या नाम उसका? निदा। ठीक जी, उसकी मैंने शादी करे, उसको 1 साल होने वाला है। आप दुआ करें अल्लाह उसको नेक साले औलाद। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। निदा की शादी की किससे है? खाला के बेटे से। मेरी प्यारी बहन, खाला का बेटा नाम थोड़ी हो सकता है। शहरियार नाम है उसका, लड़के का। शहरियार, अच्छा है। निदा को कहो शुक्र आने के 2 नफल अदा करे, अल्लाह ने उसको अच्छा शौहर दिया है। और अपने थोड़ा सा अपने जिस्म का, अपने हार्मोन्स का, अपने गायनी का थोड़ा सा इसको ध्यान करना चाहिए निदा को। जी भाई, जी भाई, ये उसको जरूर याद दिला देना। हाँ ठीक है। और बिलाल भाई, हम छोटे से थे, हमारे 2 जवान भाई कत्ल हो गए थे। फिर हमने ना बचपन से बहुत मैंने दुख देखे, लेकिन अभी तक मैं तो अल्लाह, लोग कहते हैं, तुम कहती हो मैं खुश हूँ। मैंने कहा हमारी नसीब में जो अल्लाह ने लिखा है। फिर थोड़े बड़े हुए, शादी कर दी, 5 जमातें पढ़े, कुरान शरीफ पढ़ा, बाप ने हमारी शादी करवा दी मामू के बेटे से। 6 मेरे बच्चे किराए के घर में ही हमको छोड़ के और हमको चला गया। फिर हम आके अपने भाई के घर में रहे, उधर मैंने 14 साल गुजारे। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों ने मजदूरी करके अपना घर बनाया हमने। अब मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं रहती। हेलो। हाँ, अच्छा, मैं एक बड़े ही अदब से ना आपके वसीले से ना सबको ये बात समझा रहा हूँ। ये बात मैं ज़ाती अपने गुमान से कह रहा हूँ। अल्लाह ने ये दुनिया जो है ना, ये बड़ा अजीब सा जुमला है मज़ारी भाई। मैं इस जुमले पे ना बड़ा क्या कहना चाहिए, अपना मुकदमा रखता हूँ कि जी मैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, आप वो काम करें जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको खुशी दे। अल्लाह ने इस दुनिया में कोई खुशी नहीं रखी हुई, ये मैं तुम्हें पक्की बात बता दूँ।
اللہ نے یہ دنیا خوشی کے لیے رکھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہیں اس دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو تم اپنے بالوں میں مٹی ڈال کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ. اللہ نے یہاں کے لیے نہیں رہی. یہ دنیا امتحان کی ہے, یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے. یہ وہ سب کام ہے جن کے عوض تمہیں خوشی جو ہے وہ آئندہ زندگی میں ہمیشہ کی ملنی ہے. اس لیے جو لوگ بھی اس دنیا میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا, چاہے وہ مال سے ہو, محبت سے ہو, دولت سے ہو, کسی سے بھی ہو, کوئی خوشی خوشی چکر ہی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی وہ ڈسکرپشن ہے جو کہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہے. اس لیے وہ شہید جب اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو لطف آتا ہے, وہ کہتا ہے واپس بھیج مجھے کہ میں دوبارہ شہید ہو کے آؤں تیرے پاس. یہ لذت جو ٹرانسفارمیشن کی ہے نا, یہ خوشی ہے. اس دنیا میں صرف ایمان ڈھونڈا کرو, صرف امن ڈھونڈا کرو, سکون ڈھونڈا کرو. اور اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ سورہ بقرہ دیکھو, اپنے ذکر کے اندر. یہ جتنی بھی مصیبتیں اور مسائل ہیں, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے. اس لیے اپنے کبھی بھی غموں کو نا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے, جسے کہتے ہیں ڈونٹ کیری یور کراس آن یور شولڈرز. حضرت عیسیٰ کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ جا بھی رہے ہیں سولی چڑھنے اور اپنی سلیپ کو بھی خود اٹھا کے, تو اپنے مسائل کی سلیپ کو اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اس کی مثال دے رہا ہوں, مجھے صحیح کیجیے گا. اللہ کے رسول سے زیادہ کیا مصائب ہوں گے؟ بے شک بے شک. سکہ بند یتیم. جی کبھی آپ نے ذکر کیا ہے اس کا کہ میری زندگی بڑی مشکلوں میں گزری؟ کبھی نہیں. شکر گزاری. کھا لیا تو شکر گزاری, نہیں کھایا تو شکر گزاری. ساری بھائی یہ جو رویے ہیں, مزاج ہیں, یہ سنت کے مطابق ڈھلنے نہیں چاہیے. بلال بھائی میری جو فائنڈنگز ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں نے مذہب بدل لیا ہے, مزاج نہیں بدلا. مذہب بدل لیے جی, مزاج نہیں بدلا جی. اور زیادہ تر افراد جو ہیں جو باطل کے پیرو ہوتے ہیں, جو باطل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی وجہ نہ علم ہوتا ہے, نہ ان کا مطالعہ ہوتا ہے, نہ تربیت ہوتی ہے, نہ بلڈ ہوتا ہے, نہ کچھ جینیٹک اس کے اثرات ہوتے ہیں. اصل بات جو ہے, جو مزاج بائی ڈیفالٹ بندے کے اندر ہے اور بندے کی اس پہ ریاضت نہیں ہے, اس نے اس مزاج کو ڈھونڈا نہیں ہے کہ میرا اصل میں مزاج کیا ہے. میں بہت مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک شریف الطبع انسان ہوں, اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی ساری زندگی کہ اصل میں وہ ایک بزدل انسان ہے. ہائے 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 کیا بات ہے, واہ 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 واہ. وہ سمجھتا ہے میں شریف انسان ہوں, میں ایک شریف الطبع انسان ہوں, حالانکہ وہ بزدل انسان ہے. بزدلی وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا وہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتا ہے شرافت ہے. بزدلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ خدا شجاعت کو پسند کرتا ہے, چاہے شجاعت ایک سام مارنے میں ہی دکھائی جائے, خدا اسے پسند کرتا ہے. لوگوں کے حالات یہ ہیں جی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سخاوت کر رہا ہے اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک سخی انسان ہوں, جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اسراف کر رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا کفایت شعار ہوں, اور ساری زندگی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بخیل ہے. اور بخل کے بارے میں میرے نبی نے پتہ ہے کیا کہا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے, اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس اگر کسی کو ایک مشورہ آج کے نوجوان کو دینا ہو کہ وہ دین اور دنیا, ویسے تو میں ان کو بالکل جدا نہیں سمجھتا, لیکن کہنے میں کہنا پڑتا ہے, دین اور دنیا کو اکٹھا لے کے چلے اور کامیاب ہو, تو کیا مشورہ ہوگا ایک نوجوان کے لیے؟ اس میں سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے دین کیا ہے اور یہ بھی سمجھ لے کہ دنیا کیا ہے. ٹھیک. ایسا نہ ہو کہ دنیا سمجھ کے کر رہا ہو اور اصل میں وہ دین ہو. ٹھیک. اور ایسا نہ ہو دین سمجھ کے کر رہا ہو اور اصل میں وہ دنیا ہو. کم از کم ان دونوں کو الگ الگ ان کی معرفت اسے ہو جائے, پھر بڑا آسان ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو کیری کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لباس کے حوالے سے دین مجھے کہاں تک اجازت دیتا ہے
اور دنیا جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. میں جس جگہ پہ ہوں, میں فرض کریں آپ انگلینڈ میں ہیں, تو وہاں کا جو لباس ہے وہ آپ پہنیں, لیکن آپ کو شریعت کی حد کا پتہ ہو کہ یہاں تک شریعت مجھے روکتی, اس کے بعد مجھے اجازت دیتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو جانے والی چیزیں ہیں. جی یہ ہو جانے والی, لیکن اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ دونوں کی الگ الگ معرفت ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے کلپس ہیں, وہ کیپس پکڑ پکڑ کے دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ کیپ کون سا دین ہے, یہ نبی پاک نے نہیں پہنی, یہ کلر کہاں سے آیا, یہ تو ایسے تو پوری دنیا میں گنجائش ہی نہیں ہے نا, پھر مطلب سارا کچھ آپ نے لفظ نہیں استعمال کیا, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بدعت ہے. ہاں جی بدعت ہے, حالانکہ اس نے جو کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوتا ہے وہ بھی بدعت ہے, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو معاملہ بلال بھائی یہ ہے کہ کم از کم معرفت ضرور ہو کہ دین اور دنیا دو اگر چیزوں کو لے کے چل رہا ہے تو دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے. جس بندے کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے وہ بہت ممکن ہے دین چلا سکے گا, وہ دنیا چلائے گا تو دین بگڑ جائے گا, دین چلائے گا تو دنیا بگڑ جائے گا. یہ جو بات علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, اس بات پہ بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ معاملہ تعلق جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا بینک کا ہے. آپ کے اندر انفارمیشن اور نالج کتنی ہے, صرف انفارمیشن کا ہونا کافی نہیں ہے, اس انفارمیشن کو ٹیبولیٹ کر کے آپ اس کو نالج میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. دنیا کے کسی جگہ پر بھی ہوں, میں ان لوگوں سے بھی شدید اختلاف کرتا ہوں جو باہر جاتے ہیں تو ان کا پرابلم ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ جی حلال کتوں ملنا, ہر جگہ سے حلال ملتا ہے. آپ نے شور ڈالنا ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا بدل گئی ہے, کوئی دنیا نہیں بدلتی. دنیا کے جس مرضی کونے پہ چلے جائیں, ویانا چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو حلال گوشت جو ہے اس کی دکانیں اس ایک گلی ہے اس سارے کمبخت شہر میں, وہاں پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے. دنیا اور دین کو سمجھ کے آپ کو ان میں بیلنس کرنا ہے. اب یہ بات بڑی تفصیلی ہے, کوشش کروں گا کہ یہ بات کو تفصیل کے ساتھ کسی بھی لمبے پروگرام میں کر سکوں. جی السلام علیکم فرزانہ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرے دو سوال ہیں. جی بیٹا. میں نے نا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے شوہر کے بارے میں معلومات لینی. سر وہ میری بیٹی نے پچھلے سال نا MD-CAT کا ٹیسٹ دیا لیکن کامیاب نہیں ہوئی نا. کس کا ٹیسٹ دیا بیٹا؟ یہ انٹری ٹیسٹ, میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ. MBBS کا MCAT. MD-CAT. جی جی سر. اچھا, نام کیا بیٹی کا؟ نورالعین. نورالعین کر لے گی, اسے کو پھر اٹیمپٹ کرے. کتنے نمبر ہیں اس کے FSC میں؟ FSC میں 93% ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسے کو تیاری کرے, گھبرائے نہ. اور سر میرا اپنے شوہر کے اور تیاری کرے وہاں پہ کسی ادارے میں, کیونکہ یہ پیپر سے زیادہ, نالج سے زیادہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کا ٹیکنیک آنا چاہیے. نور کر لے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے کہنا سورہ اخلاص پڑھے اور اٹیمپٹ کرے دوبارہ انشاءاللہ. یہ اچھی بچی ہے, کر لے گی. شوہر کے بارے میں کیا؟ جی سر میری نا 3 بیٹیاں ہیں. اچھا. تو کوئی عورت ہے وہ سر وہ میرے شوہر سے مطلب ہے تو میرا ہر وقت ہے نا دل گھنٹی. ان کا بیٹیوں سے کیا تعلق؟ یہ بات کیوں تم نے کی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور شوہر, یہ اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ سر وہ بس میں کیا کہتے ہیں نا, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے تو میرا دل ہر وقت نا پریشان رہتا ہے. اگر 6 بیٹے ہوتے تمہارے تو پھر شوہر یہ کام کرتا تو ٹھیک ہوتا. سر بس میں ہر وقت ٹینشن. بشرا دیکھو یہ بات نا, یہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں فرزانہ لچ تلنا. بیٹیوں کو استعمال کر کے شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرو, یہ لچ ہوتا ہے, یہ پنگے ہوتے ہیں. بیٹیاں تمہاری ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب نیک کرے, جنت کا مالی. لیکن یہ جو اس طرح کے کام ہے نا, یہ مت کرو کہ بیٹیاں ہیں تو شوہر یہ کرے. نہ, شوہر تمہارا ہے, بیٹیوں کا وہ باپ ہے. اس لیے اس سارے سلسلے کے اندر شوہر کی توجہ حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. بیٹیوں کے کندھوں کو استعمال مت کرو اس میں. نام کیا تمہارے شوہر کا؟ سر نور نہیں نام ہے, اور کوئی عورت پیچھے لگی ہوئی ہے. ارے چھوڑ دے, جو مرضی لگی رہے, وہ تمہارا بڑا اچھا آدمی ہے, فکر نہ تو کر, وہ بچوں کے پاس ہی آئے گا. تو یہ کرٹیسزم کرنا بچوں کے سامنے چھوڑ سکتی ہے؟ یہ بچوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے اب ان کے والد کی یہ پردہ داری اٹھانا, اس کا پردہ اٹھانا, اس کو اس طرح سے ڈیبیٹ کرنا, کیا یہ تم چھوڑ سکتی ہو؟ خدا کے واسطے یہ چھوڑ دو. اپنی ناکامی کو اپنی بیٹیوں کا مقدر نہ بناؤ. وہ ان کا باپ ہے, ان کے سامنے تمہیں گفتگو کرنی نہیں چاہیے تھی. پہلی بات, وہ اچھا آدمی ہے لیکن تم ذرا کڑ بند کرو گی, وہ واپسی کا راستہ لے گا. اس لیے بغیر کسی وجہ کے اس طرح کی باتیں میرے بچے نہیں کرتے. بیٹی سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے, وہ میڈیکل کالج میں جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور تم ذرا تھوڑا سا اپنا خیال, اپنا دھیان رکھو اور شوہر کے اوپر نظر کرم کم کرو, اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا.
ڈونٹ وری آن دس ایشو. اس معاملے میں تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ گھر کے اندر سورہ رحمان رات کو لگا کے ایک دفعہ جب سب سونے والے ہوں تو اندھیرے میں سب کو سنایا کرو. اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی. مزاری بھائی، زندگی میں فرض کیجئے کہ میں برا انسان ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میری برائی کا، تو پردہ تو رکھنا چاہیے نا. کجا یہ کہ کوئی میاں بیوی ہوں جس کو اللہ نے لباس کہا ہے. بالکل پردہ دیکھیے، جب وہ پروردگار جسے حق ہے، جو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اسے آپ کچھ بتائیں، جو ہر چیز کو خود سے جانتا ہے اور ایسے جانتا ہے جیسے وہ ہے. ہم تو ایسے جانتے بھی نہیں جیسے وہ ہے. بالکل ہم تو ایسے جانتے ہی نہیں ہیں جیسے وہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے آج کوئی برے کام کیے ہیں، رات کو سوتے ہوئے میں جب معافی مانگتا ہوں، وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، وہ جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس سے ہٹ کے میں صرف دعا مانگتے ہوئے مطمئن ہو کے سو جاتا ہوں کہ میری سلیٹ صاف ہو گئی ہے. اچھا، میں اپنے بارے میں یہ سوچ کے سوتا ہوں، جبکہ دوسرے کے بارے میں میرے پاس جو کانٹینٹ ہے وہ ایک مستقل کانٹینٹ ہے جسے میں لے کے بیٹھا ہوں. میں اس کا گناہ معافی نہیں کر رہا، میں معافی نہیں کر رہا ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں. ہاں، جس چیز کا پردہ اٹھا سکتے ہیں اس کا تعلق آپ کے بلیف سے ہے. بس اس کی پردہ داری جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کافر ہی رہنا چاہیے. نہیں، یہ ہیومینٹی نہیں ہے. یہ ہیومینٹی کافر ہے تو اس کو کافر بتانا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا ہے. لیکن جہاں عمل کی بات ہے وہاں ایکسپوز کرنا پروردگار نے اسے منع فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی کا پردہ اٹھائے گا پروردگار گھر بیٹھے اس کے پردے اٹھا دے گا. اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے بلال بھائی کہ میں نے لوگوں کے پردے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، خدا شاہد ہے، اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے. بے شک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے. اور بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جو شخص نے کہا کہ جناب کئی دفعہ گناہ کر چکا، ہر دفعہ معافی مانگتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میاں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہے مرنے تک، روز قیامت تک یہ غلطیاں کرتا رہے، یہ توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا جو سنت خداوند ہے. خدا ہمیں وہ پابندی سے کرنے کی اپنے مزاج میں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.